حکیم محمد مجد اللہ حکیم خان دلالے کی پڑھ کے سناتا ہوں کچھ باتیں. اللہ تعالیٰ مزید عمل کی توفیق دے آپ ہم سب کو. فرما رہے ہیں غیروں کی بیجا تقلید اور فیشن پرستی. غیروں کی بیجا تقلید یعنی غیروں کے طور طریقوں کو اپنانا، ان کی جیسی وضع اختیار کرنا، ان کا جیسے رہن سہن اختیار کرنا، ان کا جیسے غمی شادی کا. آپ کو پتہ ہے یہ تیجا وغیرہ جو ہے کون کرتا ہے؟ عیسائی بھی کرتے ہیں. پتہ ہے عیسائیوں سے لیا ہے. ہندوستان میں جو ہوتے ہیں نا لوگ، وہ عیسائیوں سے لیا ہے، مسلمانوں سے نہیں لیا. مسلمانوں نے ان جو ہندوستان میں رہتے لوگ تھے نا، عیسائیوں کے بعد تیجا بھی ہوتا ہے، 10واں بھی ہوتا ہے، 40واں بھی ہوتا ہے اور برسی بھی ہوتی ہے. یہ عجیب بات لگے گی لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ وہاں کیونکہ مسلمان رہتے وہاں پر ان کے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے. ہندوؤں نے اختیار کیا، ہندوؤں سے ہمارے جو بیچارے ناسمجھ لوگ ہیں انہوں نے اختیار کر لیا کہ یہ ثواب ملے گا، ان کو ثواب پہنچانا. حالانکہ ثواب کی حقیقت تو یہ ہے کہ جب ملے گا تو ملے گا نا، پہنچے گا. مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے تھے تو جو ہے ہمارے مدن صاحب وغیرہ جو ہے وہ لے جاتے تھے کہ چلو بھائی ذرا کہیں ایک جگہ قرآن خوانی ہے، تو ہم چلے جاتے تھے. چلو وہ کہ وہاں مال ملتا تھا، وہ وہاں پہ جو ہے وہ بریانی ملتی تھی اور جو ہے مٹھائی وغیرہ ملتی تھی. بچے تو ویسے ہی مٹھائی، تو ہم چلے جاتے تھے اور سب سے زیادہ تیز میں پڑتا تھا. وہ کہتے دیکھو یار کتنا میں ایک کٹ دوسرا 2 3 4 5 6 ایسے دھڑا ان کے جلدی ختم ہو تو ملے گا کھانا. اور پڑھنا کچھ بھی نہیں تھا، اللہ معاف کرے. بھائیوں بیٹھے نہیں کرے وہ کہتے بھائی اس کی اسپیڈ دیکھو کتنی تیز ہے اور یہ کتنا پڑھتا ہے، اس کو تو ضرور لے کے آنا چاہیے. اور پڑھا رکھا اور جلدی سے کھانا وانا خوب کھایا پیا، ڈگا لے کے آ گئے. وہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، ہم اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو غیروں کا شعار ہے نا. ایک تو جیسے نا بہت چیزیں ایسی ہیں جو جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ کہتے ہیں غیروں کی شفاعت اختیار نہیں کرو، غیروں کو بندو، تو بھائی ہم یہ جہاز میں جاتے ہیں. جہاز سے اسلام کو تعلق نہیں نا، یہ ایجاد ہے. اس سے نفع اٹھانا منع نہیں، کیونکہ اس سے کوئی ان کا وہ نہیں ہے، ان کا شعار قومی نہیں ہے. شعار قومی وہ ہے جو جس سے جو ہے اس پر زد پڑے نا. کس پر؟ ہمارے ایمان پر. کیونکہ اب آپ دیکھیں، اب یہ جتنے کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ والوں کے جو لباس ہوتے ہیں، اللہ والوں کے جو لباس ہوتے ہیں اس کو لوگ پہنتے ہیں اور پہن کر ان کو جو ہے عجیب سرور آتا ہے. اس سے ان کی عبادت میں ان کو عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. کیا وجہ ہوتی ہے؟ کہ اس میں انوارات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کے جو انوارات ہوتے ہیں نا وہ ان کے کپڑوں میں بس جاتے ہیں، ان کے جسم میں تو بستے ہیں. جب نا کہ جب آپ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تو جب انسان صحبت اختیار کرتا ہے، آتا جاتا ہے، تو انسان کا احساس بھی نہیں ہوتا اور وہ جو ہے مطلب یہ کہ ان کی شباہت اختیار کر لیتا ہے. ان کا جیسا جو ہے چلنا پھرنا، ان کا جیسا بات کرنا، ان کے جیسے جو ہے مطلب یہ کہ لباس، وہ خود بخود غیر مطلب یہ کہ پتہ ہی نہیں چلتا، اس کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا. اور اندر انسان کے جو ہے وہ چیز جو ہے وہ پیوست ہوتی رہتی ہے. اور جب اس کا وقت آتا ہے تو اس کو پھر اظہار بھی ہوتا ہے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے مطلب یہ کہ اللہ والوں کی صحبت کا. تو اللہ تعالیٰ حضرت اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے صاحبوں کا یہ حیرت نہیں ہے کہ اس زمانے میں برطانوی وغیرہ جو تھے وہ برطانیہ میں اور جو سلطنت عثمانیہ تھی نا، اس میں آپس میں وہ جنگ ہو رہی تھی. جنگ بلقان کہلاتی وہ اس زمانے میں، جب ہندوستان پاکستان ایک تھا تو جنگ ہو رہی تھی. اس جنگ کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب یہ کہ وہ ان کے دشمن تھے ایک طرح سے نا. تو فرمایا کہ کیا یہ حیرت نہیں کہ برطانوی جرنیل کو تو یہ حق ہو کہ جرمنی ورزی کو جرم قرار دے دے کیونکہ وہ برطانیہ کا دشمن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق نہ ہو کہ آپ دشمن خدا کی وضع کو جرم قرار دیں. یعنی اگر حضرت ایک جگہ اور بھی لکھا کہ ایک شخص تھا جس نے جو ہے سلطنت برطانیہ کے لیے بہت خدمات انجام دی تھی، اور اس نے جو ہے مطلب یہ کہ وہ اپنی
بہت صلاحیتیں لگائی تھی جس سے اس کو اعزاز ملے ہوئے تھے ان کے، اور ان کا وہ منظور نظر تھا. ایک دن غلطی سے وہ ترکی ٹوپی پہن کے آ گیا. تو اسی وقت جو اس کا آفیسر تھا اس نے مجسٹریٹ کو بلایا اور کہا اس کو جیل بھیجو. وہ لاکھ کہتا ہے کہ میں غلطی سے پہن کے آ گیا ہوں، بھائی میں جان بوجھ کے نہیں پہنی. کہا نہیں، تم نے ہمارے دشمنوں کی وجہ کیوں اختیار کی؟ دشمنوں کی وجہ کیوں اختیار کی؟ تو نے فرمایا اسی وقت ہم تو یہ کہتے تھے، لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ بھائی ہمارے دشمن ہیں نا، یہ غیر جتنے بھی ہیں، جتنے بھی یہود و نصارہ ہیں، یہ ہمارے غیر ہیں نا، اور یہ اللہ کے دشمن ہیں نا. یہ دین کو مٹانے کے لیے پوری اپنی کوششیں کر رہے ہیں، پوری ان کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں، پورے یہ جو جگہ پہ جو یہ کام کرتے ہیں نا. میرے خود ایک دوست نے تھر میں جو بتایا کہ ایک وہاں سے ہندوستان، وہ برطانیہ وغیرہ سے ایک آدمی آتا جو مبلغ تھا نا ان کا، تو وہ آتا تھا اور کہہ لیں گے تھر وغیرہ مچھر وغیرہ بہت ہی لان میں تو وہاں پہ کچھ نہیں، تو وہاں جا کے وہ تبلیغ کرتا تھا. تو کہہ رہے میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کہا ایک ہم نے ایک مقصد بنایا ہوا نا، تو اس مقصد کی وجہ سے وہ ساری تکالیف برداشت کرتا تھا، اور جو ہے ان کو تھوڑی بہت کھانے پینے کی جیسے چیزیں ہوتی تھیں وہ دیتا تھا. تو وہ بیچارے ایمان چھوڑ کر جو ہے وہ جو ہے مطلب یہ کہ غیر مسلم ہو جاتے تھے. فرمایا نا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی نا ایسی بھوک جو ہے مطلب یہ کہ آپ کی یاد سے غافل کر دے. اللہ کا ایسی معاف فرمائے، کیونکہ بعض اوقات انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ جب ہندوستان وہ انہوں نے حملہ کیا تھا مشرقی پاکستان پر، اور جب وہ مطلب یہ کہ قبضہ ہو گیا تھا اور بہت حالات خراب ہو گئے، تو کتنے لوگوں نے اپنے ایمانوں کو بیچا. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. اور خدا کی قسم دوستو، یہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں. اللہ نے ہمیں بغیر استحقاق عطا فرما دی نا، اس لیے پتہ نہیں. جو لوگ غیر مسلم جب جدوجہد کر کے اور جب آتے نا ایمان لے کے آتے نا، تو ان سے کوئی پتہ. ایک وہ یہاں پر تھر میں عمر کوٹ ایک جگہ ہے، ایک ہندو مسلمان ہو گیا تھا، مالدار تھا. تو وہ رمضانوں میں تمام اپنے جو ہے نا جتنے ورکر تھے مسلمان تھے جو بھی ہوں سب کو چھٹی دیتا تھا. وہ کہتا بھائی رمضان جو ہے نا وہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، ہم سال بھر کماتے ہیں، تو میں اس کی مطلب اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس کی عبادات کو. اور وہ یہ کہتا تھا کہ تم رکھو نہ رکھو بھائی، تمہیں کیا پتا کہ روزہ رکھنے میں کیا مزہ آتا ہے. وہ یہ کہتا تھا تمہیں کیا پتا کہ روزہ رکھنے میں کیا مزہ آتا ہے، تلاوت میں کیا مزہ آتا ہے، اور تہجد میں کیا مزہ آتا ہے. میں تم کرو نہ کرو، میں تو تمہیں تنخواہ کے ساتھ چھٹی دیتا ہوں. تنخواہ کے ساتھ چھٹی دیتا تھا. وہ نہیں کہ مطلب یہ کہ چھٹی ہے تو بس، نہیں، ساری تنخواہ تمہاری جو ہے یہ رہی، تمہاری تنخواہ کے ساتھ تمہیں چھٹی. لیکن تمہیں کیا پتا. تو اصل میں جو پریشان ہو کے آتا ہے نا ادھر ادھر جب وہ بیچارہ، تو جب اس کو چیز ملتی ہے تو قدر ہوتی ہے. ہمیں تو قدر ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے مطلب بلا استحقاق جو ہے وہ مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، مسلمان ملک میں پیدا فرما دیا، اور ایسی عظیم نعمت دے دی کہ اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا نعمت ملی. کیوں کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے، مجھے نا کہ سب سے آخری میں جو مسلمان جو ہوگا، جو گناہ گار ہوگا، جب نکالا جائے گا تو یہ جو کفار حسرت کریں گے کہ کاش کہ ہم صرف کلمہ پڑھ لیتے تو ہم بھی نکل جاتے. اوکے جو ہے جہنم میں سے تو وہی نکلے گا نا جس کے دل میں کلمہ ہوگا. رائی کے برابر بھی فرمایا نا، رائی کے برابر بھی جس میں کلمہ ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال لیں گے. اب رائی کتنی ہوتی ہے دیکھیے ہم نے، رائی نہیں دیکھی نا، دیکھیے رائی کیسی کتنی ہوتی، کتنی بڑی ہوتی، بھاری ہوتی ہے نا. اس کی بھی جو ہے اس کے برابر بھی اگر کسی کے پاس ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالوا دیں ہم لوگ. اور جب وہ نکلے گا تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دیں گے. اس دنیا سے 10 گڑی بڑی جنت ملے گی. کس کو ملے گی؟ جو سب سے آخر میں جائے گا. اور جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جائے گا اس کو کیا ملے گا، اس کو کیا نعمتیں ملیں گی، ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں. میں پہلے بھی عرض کیا، پچھلے جمعے کو میں نے کہا تھا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اگر اس سے کہو کہ جناب تم ایک ایسی جگہ جانے والے ہو کچھ عرصے بعد جہاں بڑے بڑے میدان ہوں کھیل کے، بڑے بڑے محلات ہیں، بڑے بڑے باغات ہیں، بڑے بڑے یوں فلاں، تو وہ کہے گا پاگل ہو تم. پاگل تو نہیں ہو، وہ کہے گا پاگل ہو تم. کیوں؟ وہ کہے گا بھائی یہاں تو
پھیلانے کی جگہ نہیں ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ چلو میاں جاؤ پاگل والی باتیں نہیں کرو، وہ یہ کہے گا. لیکن جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ دیکھتا پھر آنکھیں پھٹی پھٹی رہتی ہیں. تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے جنت کی، اور جنت کی نعمتوں کی خبر دی ہے کہ جنت ہے، اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں نا. دیکھو نا دوستو، ہم نے امریکہ نہیں دیکھا نا، لیکن اگر کسی اس سے وہ سے ہی بولو نا، وہ کیا جو سبزی والا، اس سے بولو یار وہ امریکہ ہے، وہ کہا ہاں کیوں نہیں ہے، اور اس میں کیا کیا ہے، تو وہ ساری تفصیل بتا دے گا کہ وہاں بڑی شاندار عمارتیں ہیں، وہاں بڑی سہولتیں ہیں، مطلب فلاں ہے فلاں. دیکھا تو اسے نہیں ہے، دیکھا نہیں، لیکن اتنا تذکرہ ہوا امریکہ کا، وہاں کی جو ہے سہولتوں کا، کہ وہ عام جو ہے نا وہ بھی جانتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں ہاں. اگر آپ بولو گے نا یا تم بےخوبی یاد ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے، کیا تم پاگل ہو، تمہیں جھٹلا دے گا. وہ کیا کہے گا، ابے بھائی تمہیں کیا پتا وہاں تو کیا 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 کتنی سہولتیں ہیں، کیا گورنمنٹ کی کیا سہولتیں ہیں، اور کتنی جو ہے مطلب یہ کہ جو ہے وہ راحتوں کے وہاں سامان ہیں. آپ فوراً کا وہ کہے گا تم پاگل ہو. ایسی ہم بھی پاگل بنے، ہمیں بھی یقین نہیں ہے. اگر ہمیں یقین ہو پکا تو پھر ہم کیا گناہ کریں گے؟ بھائی ہمارے اللہ میاں ناراض ہو جائے گا. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں نا، اللہ کو ناراض کرتے ہیں. ہم گناہ نہیں کریں گے. اگر گناہ خدا نخواستہ نفس و شیطان کے بہکاوے سے آ بھی جائے گا تو فوراً توبہ کریں گے کہ ہماری جو وطن ہے وہ خراب نہ ہو. ہمارے وطن، اصلی وطن کہاں ہے؟ ہمارا اصلی وطن جنت ہے. تو کیا ہوگا کہ وہ آدمی ہر وقت اپنے پر نظر رکھے گا کہ میرا رب کس چیز سے راضی ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے. اس کے لیے وہ کوشش کرے گا، اس کے لیے وہ جدوجہد کرے گا، ہے نا. اور جو لوگ پہنچے ہوئے ہیں ان سے راستہ پوچھے گا کہ بھائی دیکھو رکاوٹ آ گئی، بولے بھائی علماء کا کام جائے گا، کوئی مسئلہ آ گیا، اب حلال حرام کا ہے نا، تو وہ جائے گا مفتی کے پاس جائے گا، بھائی یہ مسئلہ ہے. تو مفتی خالی اس کو یہ مسئلہ نہیں بتائے گا بلکہ اس کا راستہ بھی بتائے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جا کے پوچھیں گے تو وہ منع ہی کر دیں گے. ایسی نہیں بات ہوتی. بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں، اگر اس کو ادھر سے بتا رہے ہیں کہ یہ اگر آپ ادھر سے کر لیں تو یہ جائز ہو جائے گا. مگر پوچھتے کیوں نہیں ہے؟ نفس کہتا ہے پوچھو گے، اور شیطان پٹی پہ ڈالتا ہے کہ یار اگر پوچھو گے نا تو منع ہو جائے گا. حالانکہ ہر چیز منع تھوڑی ہے کہ ساری چیزیں وہ جو ہے مطلب یہ کہ وہ حرام ہے. نہیں بھائی، بہت جائز دنیا میں جو ہے کمانے کے ہزاروں طریقے ہیں اور جائز طریقے بھی ہیں. لیکن اگر آپ پوچھیں گے، پوچھنے والوں سے پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے. اب جیسے باطنی حال ہوتے ہیں، انسان چلتا ہے نا، کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، کسی کو غیبت کرنے کی عادت ہوتی ہے، کسی کو جو ہے مطلب یہ کہ بدنظری کی عادت ہے، کسی کو حب جا کی عادت ہے، کسی کو جو ہے غصے کی ہے نا. مختلف امراض باطنی ہے نا. تو کسی جاننے والے سے، کسی اللہ والے سے پوچھے گا کہ بھائی مجھے یہ عادت پڑی ہوئی ہے تو میں اس کو کہ ہمیں ملفوظات وغیرہ پڑھتا رہتا ہوں تو اس میں حضرت رحمۃ اللہ مختلف لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کے حالات کے مطابق جو ہے نا وہ دل میں ڈالتے ہیں نا کہ بھائی اس کو یہ کوئی پوچھتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے تو ایک ہی سوال الگ الگ لوگوں نے کیا، وہی چیز حضرت نے کسی کو کچھ بتایا، کسی کو کچھ بتایا. اب دیکھنے والا سمجھنے والا وہ کہے گا یار ایک ہی سوال تھا. اب اللہ تعالیٰ کیونکہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس میرے سے تعلق ہو جائے تو وہ پھر ان کے دل میں ڈالتے ہیں کہ اس کو اگر زیادہ بتایا تو بھاگ جائے گا، چھوڑ دے گا، ہمت کرے گا. تو اسی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے اللہ والے کے دل میں ڈالتے ہیں کہ بھائی اس کو بتا دو، یہ بتا دو، تاکہ کیونکہ اللہ والے پہلے اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ یہ آپ تک پہنچنا چاہتا ہے. اب یہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اس کو غیبت کرنے کی عادت ہے، اس کو جو ہے بخل کی عادت ہے، اس کو جو ہے بدنظری کی عادت ہے نا، اور دیگر امراض وہ حسد کی عادت ہے نا، حب جا ہے. یہ سب امراض باطنی ہیں. جیسے آج کل تو عجیب جو ہے مطلب یہ کہ اصطلاح چلی ہوئی نا، وہ جو لوگ عام لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم روحانی علاج کرا رہا ہوں. اور روحانی علاج تھوڑی وہ روحانی علاج تو یہ روحانی جو ہے امراض کون سے؟ یہ جھوٹ بولنے کی عادت، غیبت کرنے کی عادت، حسد کی عادت، بدنظری کی عادت، یہ ہیں امراض روحانی. یہ اگر ہمارے ساتھ چمٹے رہے تو قبر میں جب ہم جائیں گے تو پھر بڑا مسائل پیدا ہوں گے. کیونکہ جو ہمارے ساتھ معاملہ ہے تو لازمہ اس کی سزا تو ملے گی.
کیونکہ ہم ہیں صاحب ایمان، کیونکہ جنت پاک جگہ ہے، جنت صاف لوگوں کی جگہ ہے، تو وہ انہی کو وہی لوگ جائیں گے جو پاک صاف ہوں گے۔ اب یہیں سے اگر ہم اپنی اصلاح کرانے شروع کر دیں اور ہمارے اندر جو امراض ہیں اس کا جو ہے ان سے خط میں پوچھیں کہ بھئی یا ویسی زبانی طور پر بھئی کیا کرنا چاہیے، یہ مجھے مرض ہے، یہ مرض میں کیسے دور کروں، اس کو کس طرح سے میری اصلاح ہوگی، تو کیا ہوگا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے اور آپ کی استطاعت کے مطابق وہ آپ کو بتا دیں گے بھئی آپ یہ عمل کر لیں۔ پھر اس کے بعد دعا بھی کریں گے، اور پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے گناہ سے پاک صاف ہو کر آئے، تو وہ پھر جو ہے کیا ہوگا کہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں بھائی میرا بندہ میری طرف آنا چاہتا ہے، اس کا نفس جو ہے رکاوٹ بن رہا ہے نا، شیطان جو ہے اس کو برقرار رہا ہے، ماحول اس کا جو ہے وہ جو ہے خراب ہے، کیونکہ ماحول جو ہے یہ جو جتنا بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے نا، جتنے بھی عالم میں جو بھی ہو رہا ہے، جتنا بھی شر ہے خیر ہے، سب اللہ تعالیٰ اس کے خالق ہے نا۔ اب شر میں کیوں پیدا کیا، اس کی حکمت ہے، وہ مجھے یاد ہے، ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے غالباً کہا تھا اللہ تعالیٰ سے، عرض کیا کہ اللہ شیطان کو بند کر دیجیے، وہ ٹوپیاں سیتے تھے، ٹوپیاں سیکھے تو جو ہے وہ جو ہے مطلب یہ کہ بازار میں جاتی تھی تو وہ اس سے لوگ خرید لیتے تھے، اور پھر جو ہے مطلب یہ کہ پھر ان کو اب وہ جو ہے کیا ہوتا تھا کہ چور بھی تھے تو وہ بھی چرا لیتے تھے، تو پھر دوبارہ تو اب اللہ نے جب شیطان کو بند کر دیا تو جناب وہ تو کوئی چوری نہ کرے، سب مرضی کی طرف کون چوری کرے گا، جو بہکاتا ہے وہی نا، تو ارے اللہ یہ کیا ہوا، اس تو بڑا تو بات اصل ہے کہ شیطان کو پیدا کرنے میں اللہ کی حکمت ہے، اللہ جانتا بہتر جانتے ہیں، اللہ ہمارے سے بہتر جانتے ہیں، بس اللہ حاکم بھی حکیم بھی ہے نا، حکمتیں اس کی ہم نہیں سمجھ سکتے، تو جو بھی عالم میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ چاہے سب کو کلمہ، ایک اللہ والے تھے، ان کے بعد ایک آدمی آیا کافی عرصے رہا، اور اس کے دل میں جب شبہ ہو گیا کہ یہ اللہ والے نہیں ہیں، ورنہ میرا بھی کچھ مطلب یہ کہ مجھے کچھ ہو جاتا، میں بھی مطلب وہ محنت نہیں کرتا تھا، یعنی دین پہ چلنے کی محنت نہیں کرتا تھا، جو چیزیں بتاتے تھے کہ بھئی یہ عمل کرو یہ عمل کرو، تو وہ اس میں کم ہمت تھا، ہے نا، چور تھا اس میں۔ تو ایک دن اللہ والے نے، کیونکہ وہ اس کے راز پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منکشف کر دیا کہ بھئی یہ اس کے دل میں شبہ پیدا ہوا ہے کہ مطلب یہ کہ کچھ بھی نہیں، بیکار ہے یہاں پر آنا، تو انہوں نے ایک دن کیا کیا کہ اپنے خانقاہ کے باہر ایک بالٹی لے کر اس کے اندر رنگ دار پانی ڈالا اور بیٹھ گئے، جو ہندو گزرا نا تو پچکاری سے نا اس کو مارا، جیسی مارتے تھے ویسی وہ کلمہ پڑھتا ہوا چلے جاتا تھا، ایسی پتہ نہیں شام تک ایسی ہوتا رہا، کتنے لوگ مسلمان ہو کے چلے گئے کلمہ پڑھتے ہوئے نا۔ جب وہ ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ سسرے کر تو مجھے ایک دن میں سب کر سکتا ہوں، لیکن کروں گا نہیں جب تک تم محنت نہیں کرے گا، جب تک تو محنت نہیں کرے گا اس وقت تک تیرا کام نہیں بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو، جب سب کو حکم دے، سب کے دل میں آئے سب کلمہ پڑھ لیں، لیکن اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی حکمتیں وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ ہم نہیں سمجھتے، ہماری عقل کتنی ہے، کتنی ہے۔ ایک مرتبہ ایک جو ہے مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک وہ آیا، جو ہے وہ عیسائی آیا جو پادری ہوتا نا، اور مقابلہ کر رہا تھا، تو جو ہے کہ اس کا کہتا اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، اور یہ جو لکھا ہوا ہے کہ لوح محفوظ میں سب کچھ محفوظ، لوح محفوظ کدھر ہے؟ تو حضرت نے اس کو بلایا اور پوچھا پنڈت جی، ہاں غالب پنڈت جی تھا، تو کہا کہ یہ بتائیں آپ نے کیا کیا پڑھا ہے؟ اور بتایا ہاں بھائی میں نے مطلب پہلی بھی پڑھی ہے، دوسری بھی پڑھی، میٹرک بھی کیا، یہ بھی کیا۔ اچھا کہہ لیں آپ کو اساتذہ کے نام یاد ہیں؟ کہہ لیں ہاں یاد ہیں۔ کہہ لیں اچھا جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اور وہ بہت ساری زبانیں اس نے سیکھی ہوئی تھی، تو پوچھا یہ زبانیں؟ ہاں یہ بالکل یاد ہے، یہ بھی ہیں، تو کیا اور یہ بھی ہے، یہ بھی، ہر چیز وہ جو اس کے وہ تھی ساری چیزیں بتاتا رہا۔ کافی جب حضرت نے پوچھ لیا تو حضرت نے فرمایا وہ کہاں ہے؟ کہ دماغ میں، اور فرمایا دکھاؤ، بھائی ہمارے ہے نا، تو یہ تم نے اتنی لمبی فہرست بتائی ہے کہ یہ چیزیں پڑھی ہیں، یہ چیزیں پڑھی ہیں، یہ چیزیں پڑھی ہیں، اور یہ سب تمہارے دماغ میں محفوظ ہے؟ کہ ہاں محفوظ ہے۔ کہا دکھاؤ پھر، کہ دکھا تو نہیں سکتا۔ تو فرمایا بس یہی بات ہے، بس یہی بات ہے کہ یہ جو لوح محفوظ ہے وہ کہتے ہو کیسے تمہارا اتنا تم نے کیا، تو اس کے لیے تمہیں
پتہ نہیں کتنے 100 کاغذ چاہیے سب کو منتقل کرنے کے لیے نا، لیکن وہ تمہارے اتنے سے دماغ میں محفوظ ہے۔ تو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ جب تم یہ کر سکتے ہو، اور اب تو یہ مطلب یہ کہ یہ سائنس نے اور زیادہ، یہ تو اس زمان کی بات تھی نا، اب تو سائنس نے بہت زیادہ اتنی تھی کیا ہوتا ہے 16 GB پتہ نہیں کتنی جی پتہ نہیں کتنے وہ جو ہے وہ آ گئی ہیں، اس میں بڑی بڑی چیزیں لوگ محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے سب کو، مگر کوئی سمجھے جب کوئی یہ سمجھے، جب اس کا ارادہ ہو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھاتے ہیں۔ مگر جب تک کوئی قدم تو اٹھائے، انہیں پکارے تو وہ خود ہی ہاتھ بڑھائیں گے دوستی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ دوست بناتے ہیں کس کو؟ جو کوشش کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے لنہدینہم سبلنا، سبل یعنی راستہ نہیں۔ اور حضرت حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے، راستے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا شروع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولیں گے، اور ایک مخلوق ایک راستہ بند کرے گی، اللہ دوسرا راستہ کھول دیں گے۔ کیونکہ اللہ کا سبل، بھائی دنیا میں کہتے ہیں نا کہ میں تمہیں یہ چیزیں دوں گا، بڑا آدمی کوئی دنیاوی لحاظ سے کہہ دے تو آدمی کیا کہتا ہے کہ یار یہ کوئی مطلب یہ کہ اس کے بعد تو بہت طاقتور ہے۔ اب امریکہ کا صدر کہہ دے کہ یار عمران صاحب میں آپ کو کچھ دوں گا، تو کیا دماغ میں آئے گا کہ بھائی اتنا بڑا ہے تو کچھ مطلب سے ملا دے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو دے گا نا، کوئی پلاٹ ہی دے دے گا پیٹرول کا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے رب ہیں کہ جو مخلوق راستے بند کرے گی، ایک راستہ بند کرے گی، اللہ دوسرا راستہ کھولے گی۔ مگر وہی بات ہے کہ انسان کوشش کرے چلنے کی۔ جب انسان چلتا ہے نا، جب دیکھو بھائی ہم نے دیکھا نا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، جب چلنا سیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کو ابا جان اماں جان سکھانا چاہتی نا کہ یہ بچہ ہمارا جو ہے دوڑنے لگ جائے، ہے نا، اور چلنا جائے، تو کیا کہتے ہیں کہ آؤ جلدی میں اس چیز دوں گا، بھاگ کے آؤ۔ تو جب وہ کیا اس کا بھاگتا ہے نا، جب وہ گرنے لگتا ہے تو کیا کرتے ہیں، فوراً گود میں اٹھا لیتے ہیں، او واہ 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 میرے بچے نے چلنا سیکھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو گرنے نہیں دیتے، بس اصل چیز کیا، طلب صادق، سچی طلب ہو کہ اللہ میں آپ کو پانا چاہتا ہوں، آپ کا دوست بننا چاہتا ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ مخلوق کتنے ہی راستے بند کرے، لیکن اللہ تعالیٰ جب اس کو اپنی گود میں لے لیتے نا، تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو پریشان نہیں کر سکتی۔ مگر شرط کیا ہے، چلنا شروع کرے، پوچھے اپنے اعمال اپنا حالات بیان کرے، اور وہ جو بھی رکاوٹیں آئیں، جو سمجھدار لوگ ہوں، جس کو بھی آدمی بڑا بنا لے، اس سے پوچھے کہ بھائی میں چلنا تو چاہتا ہوں لیکن یہ رکاوٹ ہے، اب اس کو میں کیسے حل کروں؟ کیونکہ وہ اس راستے سے گزر چکے تھے نا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بتاتے ہیں کہ بھائی اچھا یہ کام اس کو اس طرح کر لو، تو کیا ہوتا ہے، راستہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے بھائی دین چل، جیسے آج کل کہتے ہیں مولانا دین پہ چلنا تو چاہیے، لیکن دین میں چلنا بڑا مصیبت، بہت مشکل کام ہے۔ نہیں، مشکل کام اس کے لیے جو پوچھتا نہیں، جو پوچھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نہ صرف آسان کر دیتے ہیں، بقول حضرت شاہ عبد الغنی حضوری رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ یوں تو اللہ تعالیٰ کا راستہ مشکل ہے، دشوار ہے، لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ میں آ جائے تو نہ صرف آسان ہو جاتا ہے بلکہ لذیذ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال حضرت حمد اللہ علیہ کہ دیکھو جیسے دہلی کی حلیم، اور میں دہلی کی حلیم کیا ہوتی ہے، مرچوں سے بھری ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی ہے، وہ بڑی مشکل سے ملتی تھی، گھنٹوں لوگ کھڑے ہوتے تھے، پھر جا کے وہ وہاں سے مطلب مشہور تھا کوئی، تو وہ بڑی مشکل سے جا کے ملتی تھی، تو وہ گھنٹوں کھڑے ہو کر وہ حلیم کا پیالہ لے کر آیا، اور اسے مرچی، اب وہ کھانا اس نے شروع کیا۔ اب جب اس نے کھانا شروع کیا تو آنکھ سے آنسو بہ رہے، اور ناک بھی بہ رہی ہے، اور سوسو بھی کر رہا ہے، اف کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی نادان آدمی جس کو پتہ نہیں ہو کہ یہ کتنی محنت سے لے کر آیا ہے، کتنے شوق سے لے کر آیا ہے، تو کیا کرے گا، ارے بھائی آپ بہت تکلیف میں معلوم ہوتے ہیں، آپ کو جو رونا بھی آ رہا ہے، اور آپ کو میں دیکھ رہا ہوں تکلیف بھی محسوس ہو رہی ہے، تو یہ پیالہ مجھے دے دیجیے، میں آپ کو تکلیف۔ وہ کہے گا میں جا دماغ خراب ہے، گھنٹوں کھڑا رہا ہوں، پھر جا کے مجھے یہ پیالہ ملا ہے بھائی۔ تو ایسی
انسان جو ہے نا ابھی جب اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کو تکالیف تو آتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں آتی، تکالیف آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو لذیذ بنا دیتے ہیں، اس کے اندر چین سکون ڈال دیتے ہیں. اور بقول حکیم مختصر رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا جو کیپسول ہے نا، وہ اپنے وہی محبت اس کو کیپسول بند کر کے جو ہے وہ اس کے دل میں اتار دیتے ہیں. فرمایا دیکھو ماں ہوتی ہے نا، ماں اور بھائی وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو بچے چھوٹا بچہ دودھ زیادہ پیتا ہے تو پلاتے ہیں، تو ماں کیا کرتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ کیا کرتی ہے، جو وہ بوتل ہوتی ہے اس پہ کپڑا چڑھا دیتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے دوسرے بھائیوں کی نظر لگ جائے. جب اس کو دیتی ہے نا وہ بھی چھپا کے دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی محبت چھپا کے دیتے ہیں اور وہ مزے کرتا ہے. کیوں؟ پریشانی آتی ہے یہ نہیں، لیکن اس کا تعلق خاص ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ ارے یہ جو تکلیف آئی ہے، جو غم بھی تیرے راستے میں ملا ہے، اسے تیرا تحفہ سمجھ کے رکھ لیا. تحفہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ میرے اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے. تو پھر اللہ کی ساتھ مدد بھی آتی ہے. یہ خالی نہیں ہوتا کہ مطلب اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے مطلب یہ کہ کوئی اس کی پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جب ساتھ ہوتے ہیں تو پھر غم کا کیا کہنا. جو تم ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں تو غم جو ہے نا پھر ہوا میں اڑ جاتا ہے. غم تو ہوتا ہے، طبعی تو ہوتا ہے، لیکن عقلی طور پر اسے کہتا ہے کہ میرے اللہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. یہ جو تکلیف آئی ہے یقیناً میری کسی نااہلی کی وجہ سے، میرے کسی گناہ کی وجہ سے، اور جو ہے مطلب یہ کہ میری نالاقی کی وجہ سے آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنا قریب کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غم دیا ہے تاکہ میں اس کے قریب ہو جاؤں. تو وہ غم سے غمزدہ نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتا ہے، اور اپنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے عرض و معروض کرتا ہے، روتا ہے گرتا ہے، اللہ یہ پریشانی آ گئی، یہ بیماری آ گئی، لکھو کیسے دور کروں. بے شک میری شامت اعمال کی وجہ سے آ گئی، لیکن اے اللہ آپ ہی ہیں جو میرے مداوع کر سکتے ہیں، اس کا کوئی نہیں کر سکتا. تو آپ میرے لیے اس کو آسان کر دیجیے، اس کو جو ہے میرے لیے جھیلنا آسان کر دیجیے، اس مشکل سے مجھے نکال لیجیے. تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، جیسے دیکھو پہلے ہوتا تھا کہ کلوفام سنگھاتے تھے. ہمارے ڈاکٹر صاحب اللہ فرماتے تھے کہ پہلے جو آپریشن کرتے تھے نا، جیسے انجیکشن لگاتے ہیں تو پہلے کلوفام سنگھاتے تھے تو آدمی جو ہے نا بالکل اس کو جو ہے بالکل وہ مطلب وہ سن ہو جاتا تھا. تو ایسی ہی غم آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کا جو کلوفام ہوتا ہے نا وہ اس کو مست کر دیتا ہے. اس کو غم دوسرے تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار تو بڑا، جیسے میں نے ایک مرتبہ آخری بات کر رہا ہوں، ہمارے دوست جو تھے، جو ہمارے کیا اس کا ہمارے ڈاکٹر صاحب اللہ آتے تھے، قرار صاحب، وہ ان کا نام قرار تھا. تو وہ اکثر مذاق میں کہتے تھے میرے نام کا ایک نقطہ ہٹا دو میں فرار ہو جاؤں گا. قرار سے ہٹا دو تو فرار ہو جائے گا نا، وہ بناتے ہیں فرار ہو جاؤں گا. وہ بیمار ہوئے، وہ بیمار ایسے ہوئے بیچارے کہ بستر پہ ہو گئے، فالج ہو گیا، آدھے دھڑ کا فالج ہو گیا. لیکن دیکھو دوستوں، جب انسان اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کی محفلوں میں جاتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تو ہر چیز کو وہ جو ہے نا تعلق مع اللہ کا ذریعہ بنا لیتا ہے، اور اس کا تعلق مع اللہ اور قوی ہو جاتا ہے، کم نہیں ہوتا، اور قوی ہو جاتا ہے. وہ بیچارے بستر پہ آ گئے. اچھا ان کی بیوی بیمار تھی، نہیں بیوی صحت مند تھی، اور جناب اچانک اس کا انتقال ہو گیا. اب جب ہمارے اللہ تعالیٰ جو ہے ملنے گئے تو جو ہے اور خیریت والے تو کہہ لیں الحمدللہ، دیکھو میری آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں، دیکھو میرے کان صحیح کام کر رہے ہیں، دیکھو میرے دماغ صحیح کام کر رہا ہے، دیکھو میرے ہاتھ صحیح کام کر رہے ہیں، اور میرا پیٹ صحیح کام کر رہا ہے، کھانا ہضم ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنی یہ بولے جا رہے ہیں. اور دیکھو میرا ایمان محفوظ ہے نا، مجھے نماز پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے، مجھے ذکر کی توفیق ہو رہی ہے. پر اللہ نے مجھے مایوں بٹھا دیا، اللہ نے مجھے مایوں بٹھا دیا بھائی، کہ آنے سے پہلے جیسے شادی سے پہلے جو ہے وہ دلہن کو مایوں بٹھا دیتے نا، تو ایسے اللہ نے مجھے مایوں بٹھا دیا کہ بھائی تم مایوں بیٹھ جاؤ ہمارے پاس آنے کے لیے. اللہ اکبر. یہ تعلق مع اللہ کیسے حاصل ہوا؟ یہ اللہ والوں کے پاس سے آنے جانے سے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے کیا ہوا کہ تعلق مع اللہ حاصل ہوا. وہ اس کو انہوں نے وہ نہیں کیا ہائے میں رہ گیا یار، دیکھو بیوی چلی گئی اور میں یہ دیکھو میرے یوں ہو گیا، فلاں ہو گیا. حالانکہ بہت تکلیف تھی ان کو حضرت نے فرمایا، لیکن جو نعمتیں حاصل تھی نا اس کی طرف وہ اللہ والوں کی برکت سے اللہ نے ان کا ذہن ایسا بنا دیا، ایسا دماغ بنا دیا کہ وہ اس کو کیا کر رہے تھے، اس کو اللہ سے تعلق کا ذریعہ بنا رہے تھے. ورنہ شکایت کرتے نا وہ، ہاں یار بہت بیمار ہوں، بہت کتنے دن سے پڑا ہوا ہوں یار، چلنا پھرنا نہیں رہ گیا، اور یوں ہو گیا فلاں ہو گیا، 10 باتیں ہوتی تھیں. لیکن کیونکہ تعلق مع اللہ حاصل ہو گیا تھا اللہ والوں کی برکت سے،
تو کیا ہوا کہ وہ جو تکلیف تھی، وہ جو پریشانی تھی، اس کو اور اللہ سے تعلق بڑھانے کا ذریعہ بنا دیا. یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے نفع. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت جزا اللہ تعالی عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنا بنا لیجیے، اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا خلق خار نصیب فرما. ہم سب کو جذب فرما لیجیے اور جذب فرما کے اپنا دوست بنا لیجیے، دوستی کا قطع انتہا تک ولی صدیقہ بنا لیجیے. آپ ہمارے بجائیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے. اے اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ کرونا کا جو مرض ہے اللہ اس کو ختم کر دیجیے. اے اللہ جو لوگ بیمار ہو گئے ان کو شفا دے دیجیے. اے اللہ میری والدہ بیمار ان کو شفا عطا فرمائیے. اور بھی جتنے بھی ہمارے حضرت والا پیرانی صاحبہ بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما دیجیے. عافیت دارین نصیب فرمائیے. جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. آمین.